لتؤمنوا بالله ورسوله وتوزروه وتذكروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. آمنت بالله صدق الله خالقنا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، ذکر رسول پاک بھلایا نہ جائے گا، وہ خود ہی جان لیں گے جتایا نہ جائے گا، ہم سے تو اپنا حال بھی سنایا نہ جائے گا، اور ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی، دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا. ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی، دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا. اور کہتے تھے یہ بلال تشدد پہ کفر کے، کہتے تھے یہ بلال تشدد پہ کفر کے، دل سے نبی کا نام مٹایا نہ جائے گا. اور مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیر، مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیر، بن مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا، بن مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا. لائق صد عزت و احترام و تکریم معزز سامعین، ہماری یہ ماہانہ محفل پاک اللہ تعالیٰ انعقاد کرنے والوں کو بھی سلامت رکھے، اور جو بزرگ اتنے سردی کے باوجود، اتنے معاملات اور مصروفیات کے باوجود اس محفل پاک میں وقت نکال کر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کا آنا بیٹھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سرکار کی محفل ہے، نہ تو کوئی خود اپنی مرضی سے آ سکتا ہے اور نہ کوئی خود یہ بزم سجا سکتا ہے. مالکوں کی مرضی ہو تو سجائی جاتی ہے، مالکوں کی مرضی ہو تو بلائی جاتی ہے. یہاں کوئی حادثاتی طور پر کہ کہے جی ایسے آ گیا ایسے آ گیا، ایسے کوئی نہیں. جیسے سائیوں نے بلایا ہے ویسے آیا ہے، اور اگر سائیں نہ بلائیں تو پڑوس میں بھی ہو تو نہیں آ سکتا، اور اگر سائیں بلانے پہ آئیں تو وہ روم سے چل کر صہیب رومی آ جاتا ہے، حبشہ سے چل کر بلال حبشی آ جاتا ہے، اور پڑوس میں رہنے والا ابو جہل ہی رہتا ہے. تو دوستان محترم، سرکار کی کرم نوازی ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنے ذکر کے لیے چن لیا ہے. آج صبح کی درس قرآن کے اندر سورہ فتح کی یہ آیہ کریمہ، اس کے تحت چند باتیں ہوئی تو بوٹا صاحب عرض کرنے لگے، کہنے لگے کہ آج رات کو جو ہے وہ بیان کے اندر یہی بات چلنی چاہیے، یہی چلائیں گے. یہ آیہ کریمہ 26ویں پارے سورہ فتح کی آیہ کریمہ ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. آیہ کریمہ کی ترتیب دیکھیں، اتنی لمبی چوڑی بات نہیں کرتے. رب تعالیٰ نے پہلے اپنے اور اپنے محبوب کی ذات پر ایمان لانے کی بات کی کہ سب سے پہلے ایمان لانا ضروری ہے. ایمان لاؤ، مسلمان بنو، حضور کا کلمہ پڑھو، ایمان والے بن جاؤ. یعنی سب سے پہلے اپنے گلے کے اندر مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا ڈالو، تاکہ تمہاری کوئی پہچان ہو، تمہاری کوئی سیاپ ہو کہ تم کسی کے ہو. کتے بڑے پھرتے ہیں، بڑی مخلوق نے رکھے ہوئے ہیں، گلیوں کے اندر پھرنے والے ہیں، لیکن کتا ہونا اور بات ہے. لیکن قرآن نے جس کو قلب ہوم کہا، ان کا کتا ہونا یہ ہوتا. ویسے کتے بہت ہیں لیکن ان کا کتا ہونا یہ اور بات ہے. فرمایا کہ
پھرنے والے گلیوں میں پھرتے ہیں. انسان پیدا ہو گئے, کھاتے بھی ہیں, پیتے بھی ہیں, چلتے بھی ہیں, بولتے بھی ہیں, ٹانگے بھی ہیں, دیکھتے بھی ہیں, سب کچھ کام انسانوں والے کرتے ہیں. فرمایا اگر کوئی پہچان پیدا کرنا چاہتے ہو, اپنا کوئی نام پیدا کرنا چاہتے ہو, تو پہلے گلے میں مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا ڈالو. مجھ پر, میرے محبوب پر ایمان لے کر آؤ. یا اللہ ایمان لے آئے, پھر کیا کریں؟ فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ, پھر میرے محبوب کی تعظیم کرو, ادب و احترام کرو. وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, پھر صبح و شام رب کی تسبیح بیان کرو. اب صبح و شام کی تسبیح سے مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ یہ نمازوں کا ذکر ہے کہ نمازیں ادا کرو. اب حسن ترتیب دیکھیے, وہ خالق ہے, وہ مالک ہے, وہ چاہتا تو ایمان کے بعد تسبیح کا ذکر کر سکتا تھا, بعد میں تعظیم مصطفیٰ کی بات کرتا, لیکن اس نے تعظیم مصطفیٰ کی بات پہلے کی ہے, تسبیح و تحلیل کی بات بعد میں کی ہے, اور دنیا کو یہ بتا دیا کہ ایمان لانے کے بعد جو سب سے ضروری چیز ہے وہ میرے مصطفیٰ کا ادب ہے. اگر دل کے اندر مصطفیٰ کا ادب نہیں تو نماز بھی قبول نہیں ہے, روزہ رکھتے ہو تو روزہ قابل قبول نہیں ہے, حج کرتے ہو حاجی بن جاؤ وہ حج قبول نہیں ہے, زکوٰۃ اور عمرے ادا کرتے رہو وہ زکاتیں اور عمرے دینا تمہارا کوئی قابل قبول نہیں ہے, کیونکہ جب تک تمہارے دل کے اندر میرے محبوب کا ادب اور تعظیم نہیں ہے تب تک یہ سارے اعمال قابل قبول نہیں ہے. پہلے ایمان, پھر تعظیم مصطفیٰ, اور پھر اس کے بعد تسبیح و تحلیل. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, جشن میلاد مصطفیٰ زندہ باد. اللہ سبحان اللہ. میں ہوں, میں بیٹھا ہوا ہوں, آپ ہیں, آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے معاملات ہیں, میرے معاملات ہیں. ہم خود بتائیں گے کہ ہم کیسے اٹھتے ہیں, کیسے بیٹھتے ہیں, ہمارا کیا اٹھنا بیٹھنا ہے. کوئی بادشاہ وقت ہو, اس کے وزیر بتائیں گے کہ اس بادشاہ کے دربار کے آداب کیسے ہیں, اس کے ساتھ بات چیت کرنے کا طریقہ کیا ہے, اس سے ملاقات کرنے کا جو ہے وہ وقت کیا ہے. کوئی سیاستدان ہو, اس کے آگے جو ہے وہ نوکر چاکر یہ بات بتاتے ہیں. کوئی ڈاکٹر ہو, اس کے ساتھ آگے جو ہے وہ عملہ ہوتا ہے, وہ اس چیز کو بتاتا ہے. لیکن قربان جائے محبوب کی شان اور محبوب کی عظمت پہ کہ فرمایا محبوب دربار تیرا ہوگا, آداب ہم بیان کریں گے. سونے شان تیری ہوگی, تیرے دربار کے آداب تو نہیں بیان کرے گا, تجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تیرے دربار کے آداب میں رب بیان کروں گا. میرے محبوب سے بولنا کس طرح ہے میں بتاؤں گا, میرے محبوب کے سامنے بیٹھنا کس طرح ہے میں بتاؤں گا, میرے محبوب کے سامنے نظریں کس طرح جھکا کے رکھنی ہے یہ میں بتاؤں گا, اور میرے محبوب کے دربار پر کس انداز سے حاضر ہونا ہے یہ میں بتاؤں گا. تو یہ آداب در مصطفیٰ کے اور بتا رب رہا ہے کہ یہ میرے محبوب کے دربار کے آداب ہے. قرآن کہتا ہے, سورہ حجرات ہے, سورہ فتح سے بعد والی سورہ پاک, فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. جب میرے محبوب سے بات کرو تو تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے, تمہاری آوازیں میرے محبوب کی آواز کے سامنے پست ہونی چاہیے. تم اپنی آوازوں کو نیچا رکھو, میرے محبوب کے سامنے تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے. اور یہ صحابہ کرام کا دستور تھا. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی, مفسرین کرام لکھتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اتنی آہستہ آواز میں بات کرتے تھے کہ بات کرنے کے بعد حضور خود فرماتے تھے ابو بکر صدیق بات کو دہراؤ, تمہاری بات میری سمجھ میں نہیں آئی, تمہاری بات میری سمجھ میں نہیں آئی, بات کو دہراؤ. اتنی آہستہ کہ کہیں حضور کی آواز سے آواز اونچی نہ ہو جائے. حضرت فاروق اعظم کا بھی یہی معمول تھا. تو صحابہ کرام نے حضور کے سامنے آوازیں پست کر لی, سر جھکا لیے, کبھی نظر اٹھا کر بھی چہرہ یار کی طرف نہیں دیکھا, کیونکہ رب نے اس دربار کے آداب بتا دیے تھے. رب نے اس دربار کا, اور یہ تو حضور کے صحابہ ہے نا. جبریل بھی جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جبریل دوزانو ہو کر بیٹھتا تھا. جس طرح استاد کے سامنے شاگرد دوزانو ہو کے بیٹھتا ہے, جبریل اس طرح دوزانو ہو کر حضور کے سامنے بیٹھتا تھا.
کچھ لوگوں نے جبریل کو استاد ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جبریل غار حرا کے اندر قرآن پڑھانے کے لیے آتا تھا، استاد بن کے آتا تھا۔ میں نے کہا جبریل غار حرا کے اندر قرآن پڑھانے کے لیے نہیں آتا تھا، وہ صرف رب کا پیغام لے کر آتا تھا۔ استاد کل بھی یہ تھے، استاد آج بھی یہ ہے، اس لیے کہ جن کی تلیاں جبریل چوم رہا ہے، جبریل نے تلیاں چوم کے بتا دیا ہے کہ استادوں کی تلیاں چومی جاتی ہیں، شاگردوں کی تلیاں نہیں چومی جاتی۔ جو تلیاں چوم رہا ہے وہ استاد نہیں ہو سکتا، اور جس کی تلیاں چومی جا رہی ہیں وہ شاگرد نہیں ہو سکتا۔ جس کی تلیاں چومی جا رہی ہیں وہ استاد ہے، جو چوم رہا ہے وہ شاگرد ہے۔ اور جبریل امین حضور کی بارگاہ میں دو زانو ہو کر بیٹھتے ادب و احترام کے ساتھ، اور جبریل امین جیسا فرشتہ حضور کی بارگاہ کے آداب بتا رہا ہے۔ اور میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے تو عادی کر دی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور کے اندر جب حضور نے آپ کے زانو مبارک پر سر رکھا ہوا تھا تو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ اب علماء جانتے ہیں، جنہوں نے حدیثیں سن رکھی ہیں ان کی سمجھ میں تو بات آ گئی۔ حضور نے خود فرمایا ہے کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ جس طرح آپ اور میں بے خبر ہو کے سو جاتے ہیں کہ ہمیں دنیا و مافیا کی خبر نہیں ہوتی، میرا محبوب اس طرح بے خبر ہو کر تو نہیں سوتا۔ اور اگر حضور بے خبر ہو کر نہیں سوئے تو ابو بکر صدیق کو سانپ ڈس رہا ہے، حضور کو پتہ کیوں نہیں چلا؟ تو بات پتہ نہ چلنے کی نہیں ہے، حضور بھی جانتے تھے ابو بکر صدیق کو سانپ آج ڈنگ مار رہا ہے، لیکن آج عشق کا امتحان تھا، اور صدیق کو کوئی مقام ملنے والا تھا، اور مقام امتحان کے بغیر تو نہیں نہ ملتے۔ اگر مقام امتحان کے بغیر مل جاتے، حضور نے دے دیا تھا نا امام علی مقام کو کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ میرا حسن بھی میرا حسین بھی جنتی جوانوں کا سردار ہے۔ اب سرداری مل گئی، لیکن شہزادوں نے کہا کہ ہمیں سرداری مل گئی ہے، لیکن ہم اس سرداری کے لیے امتحان دیں گے، قربانیاں پیش کریں گے۔ اور نیزے کی نوک پر پھر قرآن سنا کے بتایا کہ جنت کے سردار ایسے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا ابو بکر صدیق تو نے صدیق اکبر بننا ہے، تو نے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق بننا ہے، ساری دنیا کا تو نے امام بننا ہے، اور تو وہ ہوگا کہ جس کے پیچھے عمر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھے گا، جس کے پیچھے عثمان نے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنی ہے، جس کے پیچھے میرے علی نے نماز پڑھنی ہے۔ ابو بکر صدیق آج تجھے کچھ مقام دینا چاہتے ہیں، اس لیے ہم آنکھ بند کریں گے، تیرے عشق کا امتحان لیں گے۔ صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ اگر عشق کا امتحان لینا ہے تو پھر صدیق ہر امتحان میں کامیاب ہوگا۔ سر اکبر گود کے اندر ہے، حضور آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، سانپ ڈستا جا رہا ہے، صدیق اکبر ہلتے بھی نہیں ہیں، حرکت بھی نہیں کرتے، چہرے کا رنگ بدل رہا ہے، سانپ کے زہر کے اثر وہ جسم کے اندر سرایت کرتا جا رہا ہے، لیکن صدیق اکبر نے زبان سے شکوہ تو دور کی بات، حرکت بھی نہیں کی۔ جب ضبط ٹوٹ گیا، جب انسانی صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو آنکھوں سے آنسو گرے، اور قربان جائیں ان آنسوؤں کے اس سفر پر کہ جنہوں نے صدیق اکبر کی آنکھ سے شروع کیا، سفر کا آغاز ہوا ان کا، اور چہرہ مصطفیٰ پر ان کی انتہا ہو گئی۔ حضور کے چہرے پر آ کر وہ آنسو ٹک ٹک کے، اور قربان جائے صدیق تیری پاکی پر، تیری طہارت پر دنیا تو تیرے اوپر انگلیاں اٹھاتی ہے، تجھ پر اعتراض کرتی ہے، اور تیرے آنکھوں سے نکلنے والا وہ پانی اتنا پاک ہے کہ وہ بھی گرتا ہے تو چہرہ مصطفیٰ پہ گرتا ہے۔ تیری شان کے کیا کہنے۔ وہ گرے، حضور نے آنکھیں کھولی، فرمایا صدیق کیوں رو رہے ہو، کس چیز نے رلایا؟ پتا تو تھا حضور کو، سائیوں کو پتا ہوتا ہے سب کچھ، کبھی کبھی خود دل جوئی کے لیے صدیق اکبر کو پوچھا کہ کیا ہوا ہے، فرمایا یا رسول اللہ سانپ نے ڈس لیا ہے، سانپ نے ڈس لیا ہے۔ تو حضور کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعاب لگا کر صدیق اکبر کو زندگی واپس لوٹا دی، اور اسی زہر نے اثر کیا تو صدیق اکبر کا وصال ہوا۔ وہی زہر اثر کرتا ہے تو وصال ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زہر نے اثر کر دیا تھا، موت کا وقت قریب آ گیا تھا، لیکن مصطفیٰ کے لعاب نے وہ چیز روک لی۔ تو جس نبی کا لعاب اتنا پاورفل ہے، اس نبی کی ذات کا عالم کیا ہوگا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے آداب مصطفیٰ بتائے کہ حضور کا سر گود کے اندر تھا،
صدیق اکبر نے ہلنا بھی بے ادبی سمجھی، حضور کے آرام کے اندر خلل نہیں ڈالا۔ اور یہی ادب پھر مولا علی نے بتایا، عصر کی نماز جاتی ہے جاتی رہے، قضا ہوتی ہے